تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ جو ہے تمہیں شرک سے بچاتا ہے, تمہیں جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے, تمہیں بدعات سے بچاتا ہے. اور آج کے زمانے میں بدعتیں ایسی ہو گئی ہیں, نئی نئی چیزیں زمانے میں پیدا ہو گئی ہیں. وہ کیسے بتاؤں, نیکی کے نام پر جو ہے برے کام کرنا جو ہے نیکی بن گیا. یہ آج کے اس دور میں ہم لوگ نمازوں کی پابندی تو نہیں کرتے, لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو نیکی جو ہے نماز سے بڑھ کر کے سمجھنے لگتے. وہ کیسے بتاؤں آپ کو میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں کچھ جو ہے عورتیں, جاہلانہ قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا, جن کو جاہل عورتیں کہا جاتا ہے, نماز معلوم نہیں, قرآن شریف کی تلاوت معلوم نہیں, لیکن وہ اپنے معاشرے میں وہ بگاڑ پیدا کر دے رہی ہے کہ جن کا ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک رواج ہے 10 بیویوں کی کتاب پڑھانے کا. کیا ہے؟ 10 بیویوں کی کتاب پڑھاتے ہیں, بڑا اس کا اہتمام کرتے ہیں, 16 سیدوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, ان کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں. اور وہ چٹپٹ بیوی بھی ہو, ایک کوئی کہانی ہے وہ بھی ہوتی ہے, کوئی جو ہے تو موم بتی والی بیوی ہے تو کوئی اگربتی والی بیوی ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے, یہ ہمارے گھروں میں عورتیں کر رہی ہیں. آج خرافات پیدا ہو گئے ہمارے اندر, اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری جو ہے جھوٹی کہانیاں ہیں, اور جو جھوٹ والی کہانی ہو, جو جھوٹ پر منحصر ہو, وہ ناجائز و حرام ہوتی ہے. یہ 10 بیویوں کی کہانی ہمارے معاشرے میں عورتیں جو کرتی ہے, بڑی دھوم دھام سے اس کا اہتمام کرتی ہے, نماز نہیں پڑھتی, نماز کا اہتمام نہیں کرتی, جو سب سے افضل اعلیٰ عبادت ہے, جو سب سے بڑی نیکی ہے, سب سے بڑا اہم فرض نماز ہے, وہ نہیں کرتی. نماز ہم ہو یا نہ ہو, 10 بیویوں کی کتاب بروبر وہ انتظام کے ساتھ پڑھاتی ہے. تو یہ جو 10 بیویاں ہیں نا, ان کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ جو کتاب لکھنے والا تھا تو وہ کوئی ذات کا شیعہ ہے اور رافضی ہے. وہ مسلمان مومن نہیں ہے. اس کا لکھنے والا جس نے کتاب لکھی ہے, اس کا نہ ہمارے اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ قرآن حدیث سے اس کو کوئی ثبوت موجود ہے, نہ ہمارے بزرگوں سے کوئی اس کی روایت ہے, بلکہ یہ جو کتاب ہے یہ شیعہ اور رافضیوں کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی جو بیویاں ہیں ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کی اس میں تھوڑی کوشش کی ہے. تو الحمدللہ ان کی عظمتوں تو پہلے سے ہی بلند اور بالا ہے. ان کی عظمتیں تو بیان قرآن کر رہا ہے, ان کی عظمتیں تو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں. ان کی عظمتوں کے معاملات جو ہے اس نے, اس مصنف نے 10 بیویوں کی کتاب سے لکھا ہے, اس نے جو ہے یہ کرنے کی کوشش کی, لیکن جھوٹ کا سہارا دیا ہے. اس میں کہانیاں لکھی ہے اور اس نے کیا کیا ہے کہ ان بیویوں کو کہا کہ ان سے جو ہے یہ معجزہ ہوا ہے. یہ معجزہ اس کا اللہ کے رسول سے ہوتا ہے, کسی عام انسان سے معجزہ نہیں ہوتا. لیکن اس نے یہ ساری باتیں جھوٹ لکھی ہے اور بہت ساری من گھڑت باتیں اس میں رکھی ہے. اور یہ ساری کی ساری جھوٹی کتاب ہے جس کو 10 بیویوں کی کتاب کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری جھوٹ پر مشتمل ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث سے. ایسی کتابیں جس میں جھوٹ ہو وہ گھروں میں پڑھانا, اس کا اہتمام کرنا ناجائز و حرام ہے. اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا ہے مسلمانوں, تمہارے گھر میں اگر ایسی کتابیں پڑھی جائے تو ان کو بند مارو اور ان کو جو ہے روکو, اس لیے کہ یہ عورتیں جاہلانہ ہوتی ہیں, انہیں حدیث کا علم نہیں ہوتا, قرآن کا علم نہیں ہوتا, یہ ان پڑھ عورتیں ہوتی ہے, یہ سارے خرافات پیدا کرتی ہے. اور کچھ جو ہے وہ بڑی آگے چل کر کے بڑھ جاتی ہے تو وہ 16 سید لے کر کے آ جاتی ہے کہ 16 کون ہے 16 سید, کسی کو پتا نہیں. ساری جھوٹ پر مشتمل کتاب. روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے. کسی سید کے لیے روزہ رکھنا یا کسی انسان کے لیے روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے. صرف روزہ ہے تو اللہ کے لیے ہے, تو رب نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا جو ہے میں خود دوں گا اس بندے کو جو میرے لیے روزہ رکھے گا. تو روزہ رکھ کے لیے ہے, کسی سید کے لیے روزہ نہیں ہو سکتا. تو یہ 16 سید والے بھی جو روزے دار ہیں یہ بھی سارے کے سارے جھوٹے ہیں. ایسی منتیں نہیں ماننا چاہیے. ارے منتیں تو ایسی مانو کہ میرے پروردگار اگر میرا فلانا کام ہو جائے تو میں یہ منت کرتی ہوں کہ تیرے لیے میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گی, تیرے لیے جو ہے 1 مہینہ تک کی نفل نماز پڑھوں گی. ایسی منتیں نہیں مانگی. یہ ناجائز منتیں 16 سیدوں کی کتاب پڑھانا, 10 بیویوں کی کتاب پڑھانا, وہ چٹپٹ بیوی کی کتاب پڑھانا, وہ اگربتی والی بیوی کی موم بتی جلانا, یہ ساری خرافات ہمارے اندر آج موجود ہے. یہ سب جاہل عورتیں ہیں, جاہل وقت کی, اور ان جاہل عورتوں کی جو ہے دماغ کو رکھنا, اگر گھر میں کرے تو فوراً ان کو جو ہے گھر سے نکال
پیدا ہو گئے وہ لکھنے والے کرنے والے، ان سے اگربتی بیوی ہے، موم بتی بیوی ہے، تو وہ انہوں نے تو یہ رسم لے کر کے آ گئی ہے کہ وہ کچھ کھانا وغیرہ پکاتی ہے تو اس کو مرد کا ہاتھ بھی لگنا نہیں چاہیے۔ اب بتاؤ وہ موم بتی جو جلا رہی ہے، وہ اگربتی جو سلگا رہی ہے، وہ مرد کے ہاتھ کے لگے بنا تو بنتی نہیں۔ تو اب تو جا کمپنی سے جا کر خود بنا کر کے نکل گیا، جب اتنا تقویٰ تیرے اندر ہے تو نماز نہیں پڑھے گی، وہ وقت پر اذانیں ہوگی تو اذان کا خیال نہیں کرے گی، لیکن وقت آئے گا تو وہ اگربتی بھی برابر جلائے گی، وہ کیا ہے تو موم بتی اور بڑا اور تماشا کرے گی، جمع کرے گی گھروں میں 5-10 عورتوں کو بلاوے گی، بٹھائے گی۔ یہ حکم نہیں دے گی کہ بہنوں میری آنے والی تم نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو، برائی کو چھوڑو، اپنے دین کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو پرورش اچھی کرو، اپنے شوہروں کی بات مانو، یہ بات نہیں بتائے گی۔ بس بات اتنی ہوگی کہ گھر میں جو ہے 10 بیویوں کی کتاب کو کہانی پڑھائی جائے اور موم بتی اگربتی سلگائی جائے اور اس کو مرد کہا کرو، یہ ساری خرافات ہیں، یہ رسم میں کچھ نہیں ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ لہٰذا اس سے آج کے وقت میں بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارے اہل سنت والجماعت کو بدنامی مل رہی ہے، اور اہل سنت والجماعت اس بات کی قائل نہیں ہے کہ کوئی جو ہے بیوی کی کتاب ان کی ہے یا کوئی موم بتی کی کتاب ان کی ہے، بلکہ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، جھوٹی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسی کتابیں مومنوں اپنے گھر میں نہ پڑھاؤ، نہ اپنے گھر میں رکھو جس میں جھوٹ ہو، جو باتیں جھوٹ ہو ان سے بچا جائے۔ گھر میں اگر تم کو کرنا ہے، بڑی تمہاری محبت ہے گھر والوں سے، تو ان کے لیے کار خیر کرو، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، نفل نماز کی پابندی کرو، تہجد کی نمازیں پڑھو، جو ہے ان باتوں کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں کرے گی، یہ کرنا ہے تو یہ نہیں کرے گی، وہ خرافات میں ملوث ہو جائے گی۔ لہذا اس چیز کو خیال رکھو کہ یہ جتنی خرافات ہے یہ سب جاہل عورتیں کرتی ہے، جاہل جن کو نہ صحیح طریقے سے نماز کا علم ہوتا ہے، نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، ان کو کچھ معلوم نہیں۔ تم پوچھو کہ بتاؤ 16 سید کون ہے جن کی تم یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے بتاؤ 10 بیویاں کون ہیں جن کا تم نام لے رہے ہو، جن کے نام سے گمراہ کر رہے ہو، جھوٹے باتیں جو گھڑ رہی ہو، ایک بھی تو بتا نہیں سکتا۔ یہ 10 بیویاں وہ ہے، یہ جو ہے ازواج مطلقہ اہل بیت اطہار کوئی نہیں بتا سکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایسی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ پڑھی، اس کو جس نے پورا بول دیا تو پڑھی اس کی کو، ارے توبہ توبہ توبہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ارے کچھ اس کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ کون 10 بیویاں ہیں اور وہ کیسی کہانی ہے؟ ارے ان کی جن کی تم بات کر رہے ہو اہل بیت اطہار کی، تو ان کی شان مرفوع و اعلیٰ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے، ان کی جو ہے محبت کو قرآن میں بیان کیا ہے، جو نیک اور صالحین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک میں یاد فرمایا ہے، اور ان کو جو ہے صالحین بندے کر کے جو ہے متقی بندے کہہ کر کتاب ان سے فرمایا ہے۔ لہذا یہ چیزوں سے بچو اور خیال رکھو کہ ایسی خرافات ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر گھر میں ہو تو اس گھر میں جو ہے نوجوانوں کو، اس گھر کے مردوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اس تعلیم سے روکا جائے کہ یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج عورتیں جو ہے بہت پریشر ڈال کر کے آدمیوں کو بہتر دیتی ہیں، انہیں تم دشمن بولو، یہ بڑی جلالی ہوتی ہے بیویاں اور بڑی کمانی ہوتی ہے، یہ ایسا ہو جائے گا، تمہارا نقصان ہو جائے گا، اللہ کی پناہ۔ یہ ساری باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس کی شان کریم ہے، یہ اس کے شان کرم پر ہے، چاہے وہ انسان کو اچھا بنا دے، چاہے وہ انسان کو برا بنا دے۔ لیکن یہ آج کل کی جو خرافاتی باتیں ہیں، یہ بڑی دکھ بھری باتیں ہیں کہ اس سے ہمارے مرد بھی جو ہے ڈر جاتے ہیں، لیکن نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو بالکل قطعاً بند مارو، یہ تمہارے مذہب کی نہیں ہے بلکہ ان کی ہے جو یزیدی مذہب والے ہیں، یزیدی لوگ ہیں، دشمنان حسین ہیں، یا ان کے سارے کارنامے ہیں۔ انہوں نے ان کی محبت میں حسین پاک کی محبت اپنے دل میں بتا کر کے رسول اللہ کے دوستوں سے دشمنی میں، یہ جو رافضی ہے، جو شیعہ ہے، یہ جو ہے گستاخان صحابہ ہے، یعنی کہ وہ نبی کے آس سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی کے دشمنوں سے جو ہے، نبی کے صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں اور نبی کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے معاملات سے بچا جائے،
یہ شیعہ جو ہوتے ہیں نا، میرے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت کے راستے کو اختیار کرے گا، جنت کو پالے گا۔ متقیوں کا وہ راستہ ہوگا جو میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا۔ اب نبی فرما رہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔